بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. میں محمد سلیم. کل ہم نے لاسٹ لیکچر میں تابش دہلوی کی غزل شروع کی تھی، جس میں ہم نے شاعر کا تعارف اور 3 اشعار دیکھے تھے. بقیہ غزل ہمارے سامنے ہے، جس میں چوتھا شعر ہے: ہمیں ہنگامہ رات ہے مگر جب سے ڈوبے ہیں. ہمیں ہنگامہ رات ہے مگر جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں سایہ نہیں ہوتا. ہنگامہ رات جس کا مطلب ہے طوفان برپا کرنے والا، اور شاہد کا مطلب ہوتا ہے کنارہ. تو اس کا نصی مفہوم بنے گا کہ عشق کے میدان میں ساری رونقیں ہماری وجہ سے تھی، مگر جب سے ہم ڈوبے ہیں نہ کہیں طوفان ہوتا ہے اور نہ کسی کو ساحل ملتا ہے. تو ایک آفاقی حقیقت کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے، اور وہ آفاقی حقیقت کیا ہے کہ جب انسان کوئی بھی چیز ہے، دنیا میں کوئی بھی شے ہے، وہ اپنے خاص مقام اور مرتبہ رکھتی ہے، اپنا وجود رکھتی ہے، اور کوئی بھی چیز اس کائنات میں بے کار نہیں ہوتی. تو شاعر نے یہی بات کی ہے کہ اس دنیا میں ہمارے جانے کے بعد ایک جلوہ طاری ہو گیا کہ عشق کے میدان میں جتنی بھی رونق تھی وہ ہماری وجہ سے تھی. یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ جس کی بدولت ہے وہ انسان ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا مقصد بنا، اس کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد اس نے رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا عشق میں تمام ہنگامے شاید کہتا ہے وہ ہماری وجہ سے ہے. اب کیا ہے، اب کہیں طوفان نہیں اٹھتا اور کسی کو ساحل نہیں ملتا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، عشق کا دعویٰ کرنے والا ایک خاص قسم کے لوگ جو انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعہ ہی سچا عاشق تھا اور عاشق کہلانے کا حقدار تھا. لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا، ان کے جانے کے بعد اب یہاں کسی طرح کا کوئی بھی ہنگامہ نہیں ہوتا اور نہ کسی کو ساحل ملتا ہے. سارے لوگ آسانی کے ساتھ اسی انداز میں کاروان جو ہے وہ بسر ہے. حوالے کے 2 اشعار تھے: آتا ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، آتا ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلان دلا میرے بعد. تو غالب نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد یہ کہاں جائے گا. تو شاید اس طرح کی دنیا میں کی اہمیت جتا رہے ہیں کہ اسی کے دم سے دنیا کی تمام رونقیں ہیں، دنیا عشق میں چہل پہل، اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا جو ہنگامے کی وجہ ہے وہ انسان ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، یہ جو آج ہم لوگ لکھتے ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہم لکھتے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور مفہوم کے الگ سے کوئی نمبر نہیں ہوتے، یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا جاتا ہے. 2 سے 2.5 صفحات کی تشریح آپ نے لکھنی، جس میں کم از کم حوالے کے 2 اشعار ہونا ضروری ہے. تو کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا. تو شاید اس طرح دنیا کو اپنی اہمیت جتا رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی ہنگامے ہیں وہ میری وجہ سے ہیں. عشق کا سچا دعویٰ کرنے والا شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ایک سچا عاشق ہوں اور میں نے اپنی جان قربان کر دی ہے. تو جان قربان کرنے کے بعد اب کیا ہے، کوئی طوفان نہیں اٹھتا، کوئی کچھ نہیں. اس کا مطلب دنیا میں جتنا بھی ہنگامہ تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہماری وجہ سے ہو رہا تھا. تو اپنی اہمیت دنیا میں شاعر نے جتانے کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ صرف اور صرف انسان کی بدولت ہے. دوسرا شعر میں نے لکھا ہے: نہ پوچھئے زمانے سے اس کے پاس کیا رہا، نہ پوچھئے زمانے سے اس کے پاس کیا رہا، ہم ہی تو ایک خزانہ تھے ہمیں لٹا دیے گئے. تو شاعر نے کہا ہے کہ اس زمانے کے پاس جو کچھ تھا وہ صرف اور صرف ہماری وجہ سے تھا. اب ہمارے پاس، اب اس زمانے کے پاس کوئی چیز نہیں رہی، کیونکہ ایک خزانہ ہم تھے، ہم لٹا دیے گئے. یہی بات تابش دہلوی کہہ رہے ہیں کہ اب کہیں طوفان نہیں اٹھتا، کوئی ہلچل نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی ہنگامے تھے وہ ہماری بدولت تھے.
جب ہم چلے گئے اس دنیا سے اب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور کوئی کسی کو سائے نہیں ملتا، کوئی پریشان نہیں ہے، تو جو کچھ تھا اس کائنات میں، اس زمانے میں، اس دنیا میں، وہ صرف اور صرف ہماری وجہ سے تھا، یعنی ہماری وجہ سے تھا اور ہماری وجہ سے رہے گا۔ دوسرا شعر ہے، تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تمہیں تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ تو سوز کا مطلب ہوتا ہے جلنا، اور جلوے کا مطلب ہوتا ہے نظارہ، انداز یکتائی کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا، حائل کا مطلب، حائل کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹ۔ دو پیراگراف کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک کہتا ہے کہ اے اللہ تیری وحدانیت کا جلوہ ہر منظر کو جلا دینے والا ہے، اب مجھے ہر طرف تم ہی تم نظر آتے ہو اور کوئی پردہ رکاوٹ نہیں بنتا۔ تو اسی طرح اس کا جو دوسرا مفہوم ہے اور وہ ہے محبوب، کہ اے محبوب یہ جو تیرا حسن و جمال ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے اور تیرے سوا مجھے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ عشق مجازی کا مفہوم تھا۔ تو شاعر نے یہ بات کی ہے کہ اے اللہ تیری وحدانیت کا جو جلوہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے وہ ہمیں ہر چیز میں دکھائی دیتی ہے۔ رب کائنات اس دنیا میں ہر چیز میں ہمیں اس کی خدائی اور اس کے جو جلوے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی اور چیز شاعر کہتا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہم جس طرح بھی دیکھتے ہیں وہ تم ہی تم نظر آتے ہو۔ اگر ہم اس کے مجازی میں دیکھیں تو شاعر اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ اے محبوب تیرا جلوہ اتنا خوبصورت ہے کہ تیری جو خوبصورت اور رونائی ہے اس میں اور ہمیں آپ کے سوا اور کوئی دکھائی نہیں دیتا، ہم جس طرح بھی دیکھتے ہیں اس میں صرف اور صرف ہمیں آپ ہی دکھائی دیتے ہیں۔ تو تصوف کی اصطلاح میں اس کو وحدت الشہود کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وہ مقام ہوتا ہے جب عارف یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نیک صالح بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ریاضت کرتے کرتے اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے اور اسے وہ جلوہ دکھائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، پھر اس کے بعد اور کوئی جلوہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ جو ایک خاص مقام ہے جس پر پہنچنے کے لیے اس کو بڑی سخت توجہ کرنا پڑتی ہے، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ریاضت کرتے وقت اس عارف کے منشب پہ فائز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے اور انہیں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، اس میں صرف اور صرف اسے اللہ تعالیٰ کی ذات دکھائی دیتی ہے۔ دو اشعار میں نے لکھے ہیں، نظر میرے دل کی پڑی دل پر، نظر میرے دل کی پڑی درد، یہ خواجہ میر درد کا شعر ہے، کس پر جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ میری جب نظر پڑتی ہے کسی چیز پہ، میں جس بھی چیز پہ نظر ڈالتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدرت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر ایک اور شعر ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ یہ تو ایک عشق حقیقی کا مفہوم تھا۔ اب دوسرا اگر ہم دیکھیں کہ عشق مجازی، جس میں اے محبوب تیرے جیسا کوئی حسین و جمیل اس دنیا میں نہیں ہے اور تیری خوبصورتی وہ باکمال ہے۔ بے مثال خوبصورتی اسے اپنے محبوب کو بیان کر رہا ہے عشق مجازی کے معنوں میں کہ میرا محبوب سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور میں صرف اسی کے جلوے کو دیکھتا ہوں اور وہ مجھے ہر جگہ نظر آتا ہے۔ یعنی عشق کی اس منظر پہ فائز شخص جب کوئی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس میں اسے اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ تو اس کے جو ہم دیکھتے ہیں یہ جو وہ مقام ہوتا ہے جس میں محبوب اس سے عشق کرتے کرتے اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے کہ اسے صرف اپنے محبوب کے علاوہ اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ تو اسی طرح جب ہم اس کی بات کریں گے تو وہ بھی یہی ہے کہ جب عارف یا نیک آدمی صالح آدمی جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے کسی خاص مقام یا منصب پہ فائز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدانیت اور یہ سارے جلوے دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اسے اور کوئی جلوہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو تیری وحدانیت کا جلوہ ہر منظر کو جلا دینے والا ہے کہ جب تیرا جلوہ نظر آ جاتا ہے تو باقی جتنے بھی مناظر ہیں وہ سارے ہمارے لیے بیکار ہیں۔ تیسرا والی کا شعر میں نے لکھا تھا، ہے غلط گر گناہ میں کچھ ہے تجھ سوا بھی جہاں میں کچھ ہے۔ تو یہ جو بات کی ہے کہ آپ کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اس جہاں میں ہمیں ہر چیز میں کچھ ہے، کچھ نہ کچھ مراد ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں وحدانیت اور وہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اب اقبال نے کیا کہا تھا؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جب انسان اس مقام
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. وہ بھی اسی جلوے کی بات کرتے ہیں کہ کبھی آپ ہمارے سامنے آئے, آپ دیکھیں کہ ہماری جو جبین ہے وہ سجدوں کے لیے کیسے تڑپ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے وحدانیت کی اس جلوے کی بات تابش دلی بھی کرتے ہیں کہ جب وہ جلوہ انسان دیکھ لیتا ہے تو اسے ہر طرف صرف وہی نظر آتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اس کے بعد ہمارا چھٹا شعر ہے, رہا ایک ایک قدم پر پاس عذاب طلب ورنہ, رہا ایک ایک قدم پر پاس عذاب طلب ورنہ, وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا. پاس کا مطلب لحاظ ہوتا ہے اور عذاب طلب کا مطلب ہوتا ہے محبت کے عذاب. اس کا نصیب مفہوم لکھیں گے کہ اے محبوب مجھے طلب کرنے کے عذاب کا خیال رکھنا پڑا, ورنہ جس مقام پر میں تھا تجھے حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اب اس نے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے عاشق تو وہ ہوتا ہے, اس کی ایک شان ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے لیے رسوائی کا باعث نہیں بنتا ہے, اس کی عزت و تقریر کا خیال رکھتا ہے, اپنے اوپر سارے الزامات لے کے کسی دوسرے پر یا اپنے محبوب پہ وہ آنچ نہیں آنے دیتا. اس نے کہا کہ لیکن ہم اس مقام پہ تھے, اگر ہم چاہتے تو آپ کو حاصل کر سکتے تھے, لیکن ہمیں جس چیز کی پاسداری کرنا پڑی, عشق وہ مقام ہے جس میں چاہے محبوب کے ہجر میں وہ جل کر راکھ ہو جائے, لیکن وہ جل کر راکھ تو ہو جاتا ہے لیکن وہ شکوہ نہیں کرتا. وہ ہر حال میں اپنے محبوب کی تعظیم کرتا ہے, اپنے محبوب کی اس کے لیے محبت کے جو عذاب ہے اس کو فراموش وہ نہیں کرتا. اس کے بعد جو بھی اس کے عاشقوں کی یہ پہچان کہ محبوب کے دیدار کے لیے جائیں اور محبوب کو دیکھنے کے لیے وہ سرے محفل نہیں جاتے کہ اس سے ان کے محبوب کی رسوائی نہ ہو اور لوگ اس کو برا بھلا نہ کہیں. یہ معاشرے کا جو ہے, یہ جو معاشرہ ہے اس کو برا بھلا نہ کہے. وہ جو سارے کام وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہوتی ہے, وہ عذاب طلب ہے, محبت کے عذاب ہیں. تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ دور بیٹھا غبارے میر سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا, کہ میں اگر دور بیٹھا ہوں محبوب سے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ ادب جو ہے عشق کے بغیر جو ہے وہ ادب نہیں آتا. اور دوسرا حوالے کا شعر لکھا ہے, دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھنا, دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا, شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا. تو انہوں نے کیا کہا کہ عشق کی جو شان ہوتی ہے وہ محبوب کو رسوا نہیں کرتا, وہ ہجر میں تڑپتے رہتے ہیں, لیکن وہ کبھی بھی اپنے محبوب کو وہ اس انداز میں یا زمانے کے سامنے رسوا نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور لوگ اس کو جب دیکھیں تو دیکھنے کے بعد اس کو برا بھلا نہ کہیں. اس لیے اس نے ہر چیز کو چھپا کے رکھا ہوا عذاب طلب. لیکن شاعر کہتا ہے کہ یہ وہ مقام تھا, ٹھیک ہے جی, وہ یہ اس مقام پہ ہم پہنچ گئے تھے کہ جس طرح حاصل ہم کر سکتے تھے, لیکن ہمیں جس چیز کا لحاظ رہا, جس چیز کا ہمیں خیال رہا وہ تھا پاس محبت کے ہم عذاب طلب ہمارے پاس جو تھا, ہمیں جو لحاظ تھا وہ آپ کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے عذاب طلب کے محبت کے جو آداب تھے ہم اس کے برخلاف نہیں جانا چاہتے تھے. آخری شعر ہے, غزل کا مقطع ہے جس میں تابش اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں. ازل سے ہے اپنا مقصود طلب ہے کون تابش, کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا. ازل کا مطلب ہوتا ہے ابتدا, مقصود طلب جس کی خواہش کی جائے, اور پائے جستجو کوشش کا پاؤں مراد تگ و دو کرنا, کوشش کرنا, جستجو کرنا. تو آخری شعر ہے, اب جانتے ہیں یہ پیپر میں آخری شعر کو نہیں دیتے کیونکہ اس میں ایک نمبر ہوتا ہے شاعر کے نام کا, تو یہ مقطع کی پہچان ہے کہ آخری شعر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر کا تخلص اس میں موجود ہو. تو نصیب مفہوم ہے کہ روز ازل سے یعنی پہلے دن سے میں نہ جانے کس مقصد کی تلاش میں ہوں کہ میرے خواب شوق ابھی تک منزل تک نہیں پہنچ پاتے. کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے تو انسان اسی تبدو میں ہے. منزل ایک اچھی چیز کا نام ہے, ایک اچھے مقام کا نام ہے, یقین خوشی اور مسرت کا باعث بنتا ہے جب انسان منزل پہ پہنچ جاتا ہے, لیکن اس کے بعد پتہ ہے کہ انسان تھک آ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ تبدو جو ہوتی ہے وہ خواہشات کی جو عدم تکمیل ہے, نامکمل جو خواہشات ہیں اس کو وہ جاری رکھنے کے لیے اپنی تبدو اور کوشش جاری رکھتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ پائے جستجو
शौक का काम राज यानी कोशिश जुस्तजू जदोजहद वो उसको अभी जारी रखे हुए है, यानी अब मंजिल पे पहुंच जाना। और दूसरी बात उसने ये तवज्जो की बात किया है, तो सारी जिंदगी जब इंसान इस दुनिया में पैदा होता है वहां से लेके सारी जिंदगी तवज्जो में लगा रहता है अपनी ख्वाहिश की तकमील करने के लिए, और ये जो ख्वाहिश की तकमील है, ख्वाहिशात की तकमील है, वो उसको बेचैन और बेकरार रखती है। तो इसलिए उसने कहा है कि मेरे ख्वाहिश और अभी तक पता नहीं कौन सी ऐसी मंजिल है जिसकी मैं जुस्तजू तो कर रहा हूँ कि मैं मंजिल पर पहुंच जाऊं, लेकिन मंजिल क्या है ये मुझे नहीं मालूम। मुझे रोज़ अमल इब्तिदा से लेके आज तक मैं इसी की तरफ कोशिश कर रहा हूँ, जुस्तजू अपनी कर रहा हूँ। तो शेर हवाला है, हर लाजा नया तू नई बरकत तजल्ली, अल्लाह करे मनला शौक ना होता है। तो अब इंसान असल से अपना जो मकसद है, मकसूद तलब जो असल से है इंसान, वो उसकी ख्वाहिश है, लेकिन ये जो किया जा रहा है उसे अव्वल से ना जाना किस मकसद की तलाश है, वो समझ में पाए शौक अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पहले दिन से लेके ये हमें समझ नहीं आती किस मंजिल का तयन किया जाए, वो किस तरफ जा रहे हैं। उसका शेर लिखा हवाले का, रवा रहा हूँ असल से फराक की राह पर, ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा मालूम। तो ताबिश देवी कहते हैं कि मुझे दीदार नसीब नहीं होता, इसलिए कि जब तक मैं कोशिश करता रहता हूँ, सफर में रहता हूँ, तो इंसान शुरू से पैदा होने से लेकर आखिरी वक्त तक अज़ल से मकसूद तलब पता नहीं कौन सा मकसद है जिसकी वो जुस्तजू कोशिश में लगा रहता है कि वो, लेकिन शायद कहता है कि मेरे पाँव शायद तक यानी उस मंजिल तक पाँव नहीं पहुंच पाते जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारी गजल सी ताबिश देवी की अजीज तलबा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हाजिर होंगे, ये गजल हमारी मुकम्मल हो गई है। खुदा हाफिज़।